وفا پر الزام لگانے کے بعد سکون میں تو شفا بھی نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا اتنی چھوٹی سی غلطی اسے اتنی بھاری پڑے گی۔ اپنی محبت کو یوں اپنے ہاتھوں سے اس نے خود جا کے وفا کو سونپ دیا۔ وہیں پر بیچارہ ثالث اتنا معصوم انسان دکھایا، محبت میں اتنا الجھا ہوا کہ اپنی محبت کی جان بچانے کے لیے اس نے بھی حامی بھر لی کہ وہ وفا سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جہانگیر صاحب نے جو بیٹے کو گھر سے باہر نکالا تو ہوٹل میں آ کے اس نے پناہ لی، اور اس کے بعد آ کے وفا اسے صاف کہہ دیتی ہے، میں اس طرح سے مستقل ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، کسی گھر کا بندوبست کرو، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت ہوں، میرا احترام کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر اب ثالث کو بھی ریئلائز ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی جگہ کا ارینجمنٹ کر لے جہاں جانے کے بعد انہیں گھر گھرستی بھی چلانی ہے، گھر کے لیے سامان لینا ہے تو گروسری لینے کے لیے دونوں ہی مارکیٹ جاتے ہیں، جہاں پر فرجاد پھر ایک بار ان دونوں کو ساتھ دیکھتا ہے۔ ویسے فرجاد کسی ڈیٹیکٹیو سے کم نہیں ہے، کبھی سینما میں دیکھ لیتا ہے تو کبھی مارکیٹ میں، ہر وقت کہیں نہ کہیں ٹکراؤ اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال اس نے اب یہاں پر اکیلے جو وفا کو شاپنگ کرتے دیکھا تو اس کے سامنے آ کے صاف کہہ ہی دیتا ہے، مجھے اندازہ تھا کہ تم میری محبت سے واقف ہو، مگر مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ تم اتنی غلط انسان ہو، اتنی بری ہو کہ تم میری محبت کے بارے میں جانتے بوجھتے ثالث کے ساتھ اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو گی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے جانے کے بعد تمہاری محبت کا غم مناؤں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری جیسی لڑکی سے میری جان چھٹ گئی، ورنہ کیا معلوم کل کو تم میرے ساتھ وہی سب دہراتی جو تمہاری ماں نے عثمان چچا کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہاں پر آنسو صاف کرتے ہوئے وفا نے بھی کہہ دیا، آپ نے بنا کوئی دلیل دیے مجھے مجرم قرار دے دیا ہے کہ تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جہاں پر شاپنگ کرتے دوران ایک بچہ آ کے وفا سے ٹکرا گیا اور وہ گرتے گرتے بچتی، جسے ثالث سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر فرجاد تو مزید بھڑک جاتا ہے۔ گھر آنے کے بعد بہت شور شرابہ کرتا ہے اور یہاں غصے میں کہہ ہی دیتا ہے کہ اس نے ثالث اور وفا کو اس طرح سے مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اب شفا سے رہا نہیں جاتا، ثالث کو فوراً فون کرتی ہے، تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو نا، تو کوشش کرو کہ جلد سے جلد وفا سے اپنی جان چھڑاؤ، یہ سب کچھ کب تک آخر چلے گا؟ جس کے جواب میں ثالث نے بھی چڑھتے ہوئے کہہ دیا، تمہاری وجہ سے مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا پڑی جو اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی ہے، تمہاری وجہ سے یہ آنن فانن شادی ہوئی ہے، ورنہ میں تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا۔ بہرحال یہاں پر آپ مزید دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب تہذیب کے پاس آ کر تحریم مزید جلی کٹی باتیں کرتی ہے۔ ہوا کی بیٹی کو بہو بنایا ہے نا، تو یہ دن تو دیکھنا ہی تھا، بیٹا بھی گھر سے گیا، وہیں شوہر کے سامنے جو عزت تھی تھوڑی بہت وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ باتیں سننے کے بعد یہاں پر تہذیب صاف کہہ دیتی ہے، وہ میری بہو ہے، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب کرنا، آج نہیں تو کل جہانگیر اپنے بیٹے کو گھر واپس بلا ہی لیں گے، اور ایسا ہی ہوگا۔ کب تک ماں باپ اپنی اولاد سے دور رہ سکتے ہیں، اس سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ ویسے بھی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں کی ضرورت اسے ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف بڑھاپے کے سہارا ہونے کی بات نہیں ہے، انسان کو بعض اوقات ایموشنلی جو سکون ملتا ہے اپنوں کو آس پاس دیکھ کر، ظاہر ہے پیسہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ مزید دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں گھر تو ارینج ہو گیا ہے، جیسے تیسے یہ لوگ گروسری بھی کرتے ہیں، گھر کو ارینج بھی کر لیتے ہیں، مگر وفا تو اٹھتے بیٹھتے ثالث کو باتیں سنانے سے باز نہیں آ رہی، جس پہ چڑھتے ہوئے ثالث نے صاف کہہ دیا، میں تمہاری جیسی بدزبان لڑکی کے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر وفا خاموش نہیں رہتی ہے، صاف کہہ دیتی ہے، تم میرے مجرم ہو، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی میں کہوں گی وہ تمہیں سہنا پڑے گا، میری باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری سزا یہی ہے۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آخر یہ سزا کب ختم ہوگی، کیسے سب لوگ حقیقت جان پائیں گے؟ دوستوں اس بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں موجود لنک پر کلک کر کے ڈرامے کا لاسٹ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔